اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير۔ والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون۔ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون۔ ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ آیت نمبر 68 اور پھر 69 اور 70 تینوں شہد کی مکھی کے بارے میں۔ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو جو شہد بناتی ہے، اور اسی کے نام پر اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ النحل ہے، اور اس کی ذرا تفصیلات بھی زیادہ بیان کی۔ اور جو شہد کی مکھیوں کی زندگی پر جو ریسرچ ہے، کچھ چیزوں کی طرف میں یہاں سے پڑھ کے اشارہ کروں گا۔ ایک عجیب نظام زندگی ہے، اور انسان اس کو قریب سے غور سے دیکھے تو پھر تعجب کرتا ہے۔ 68 وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور آپ کے رب نے نحل کی طرف، شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ یہاں پہ رک کے میں لفظ وحی، قرآن بھی وحی ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت آپ کو کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک ان کا اصل معنی ہوتا ہے، خالص لغت میں معنی ہوتا ہے، ڈکشنری میننگ، اور پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان الفاظ کو کسی خاص معنی میں استعمال کیا جانا شروع ہو جاتا ہے۔ انہی میں سے ایک یہ وحی ہے۔ وحی کا اصل معنی کیا ہے؟ اب ہمارے ذہن جو، میں وہ رب والے مسئلے میں بات کرتا ہوں، اردو زبان والوں کے سامنے جب وحی بولا جائے گا، ان کے ذہن میں جو آسمان سے نبیوں پر آتی ہے وہ، جبکہ اور اس کا جو ایکچوئل میننگ ہے اس کی وجہ سے اور جگہوں پہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہی مسئلہ رب کے ساتھ ہے، لہذا جب کسی اور کو رب کہا جاتا ہے تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اسی رب العالمین جیسا ہے صفات میں، اور شرک اور بہت بڑی گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے، اور خوشی میں نعرے بھی لگاتے ہیں کہ ہمیں آپ نے بہت اچھا گفٹ دیا، یہ کام کر۔ تو یہ بتانے والوں کی خیانت یہ ہوتی ہے کہ ساتھ یہ جملہ ایڈ نہیں کرتے کہ
اگر عربی زبان میں کسی اور کو غیر اللہ کو رب کہا جاتا ہے تو قطعاً مراد نہیں ہوتا کہ وہ کسی معاملے میں اللہ کے برابر ہو، قطعاً۔ یہ جملہ کیوں نہیں بولتے؟ چونکہ اس سے پھر وہ نعرہ نہیں لگتا جو سارا تیار کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو رب کے لفظ کا اردو بولنے والوں کے ذہنوں میں کون سا معنی آتا ہے؟ جو بچپن سے اللہ سے مانوس، اس لفظ سے اللہ کو یاد کرتے۔ اسی طرح یہ مثال وحی کے لفظ کی، آپ جب وحی سنیں گے آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ لیکن عرب جانتا ہے کہ وحی کا اصل مطلب ہے خفیہ پیغام یا خفیہ اشارہ۔ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے لوگ، ایک دوست دوسرے دوست کو کوئی ایسا اشارہ کرتا ہے باقیوں کو پتہ نہیں چلتا، اس کو بھی عربی میں وحی کہا جاتا ہے، اس نے اسے وحی کی ہے۔ خفیہ اشارہ، آنکھ کا ہو، انگلی کا ہو، ہاتھ کا ہو، دوسروں کو نہ لگے کہ کچھ پیغام بیچ میں تبدیل ہوا ہے، اپنا ان کا کوڈ ہو، تو اس کو کہتے ہیں وحی۔ اور پھر اسی سے اس کے بعد والے استعمالات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی۔ حالانکہ حضرت موسیٰ کی ماں نبی نہیں، وہ کون سی وحی ہے؟ وہ خاص وحی نہیں ہے جو انبیاء کے لیے مخصوص ہے۔ اور مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا خطبہ بھی ہے کہ رسول اللہ کے چلے جانے سے وہ جو وحی کا سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا ہمیشہ کی، وہ وحی جو مخصوص سے انبیاء ہوتی۔ اب دیکھیں، ایک ہے وحی کا اصل معنی خفیہ پیغام، اس معنی میں شہد کی مکھی کے لیے بھی استعمال، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نہیں پتا اس کے اندر کون سا سافٹ ویئر انسٹال ہوا اللہ نے کر دیا، جو اس کو گائیڈ کر رہا ہے وہ سارے کام کرتی ہے۔ اور ابھی میں چند چیزیں بیان کروں گا تو وہ اور زیادہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ یہ کس نے اس کو ہدایت کی ہے؟ یہ وہی ہے، اپنے خفیہ، دوسروں کو نہیں پتا۔ کسی نے نہیں دیکھا، کس نے آ کے بچے کو سکھایا ہے کہ دنیا میں آتے ہی تو نے اپنے منہ سے تلاش کرنا اپنی غذا کی جگہ کو، اور جب وہ تجھے ملے تو تو نے کس طرح چوسنا ہے؟ کس نے سکھایا اس کو؟ یہ اس معنی میں وہی ہے، اللہ نے اس کو سکھایا ہوا، ورنہ وہ سروائیو ہی نہیں کرے گا، سروائیو ہی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد جتنی بھی چیزوں کو ہدایت ملی ہے ان سب گائیڈنس ہے مختلف قسم کے جانوروں کو، یہ صرف شہد کی مکھی کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ایسے۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کی میں نے مثال دی، اس کے لیے قرآن نے وحی کا لفظ استعمال کیا۔ یہ کوئی لغوی معنی ہے اس کا، خفیہ پیغام کا۔ اور آپ غور فرمائیں تو جو نبیوں پر آتی ہے وہ بھی خفیہ پیغام ہی ہوتا، دوسروں کو نہیں پتا ہوتا، ان کو نہیں نظر آ رہا ہوتا، لیکن ایک خاص معنی اللہ کے نبی پر نازل ہونے والا پیغام، یہ ایک اصطلاح ہے، ایک ٹرم ہے کہ وہی اس معنی میں کسی اور پر نازل، غیر نبی پر نازل نہیں ہو۔ تو یہ وضاحت انشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں رہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی پر وحی کی، اور وہ کیا وحی کی؟ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، کہ تو پہاڑوں اور درختوں اور لوگ جو عمارتیں بناتے ہیں، یہ بعض دفعہ آپ نے دیکھو جو بیلیں چڑھانے کے لیے وہ چیزیں بنائی جاتی جن پر بیلیں چڑھ جائیں، وہ بھی مراد، اور وہ پھر ایک چھت کی طرح وہ بن جاتی ہے۔ اللہ نے اس کو وحی کی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور ان چھتوں میں تو گھر بنا۔ 69 نمبر آئے، یہ گھر بنا کے پھر کیا کر؟ ثم، پھر کلی من کل الثمرات، تمام ہر قسم کے پھلوں میں سے کھا۔ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، اور اپنے رب کے ہموار کیے ہوئے راستوں پر چل۔
ابھی میں انشاءاللہ اس کی وضاحت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ کیسے شہد کی مکھی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثلا ہمواری کر دی. یخرج من بطونها شراب. اب شہد کی مکھی سے شراب تو نہیں نکلتی نا. شراب میں نے کہا تھا عربی میں شراب پینے کی چیز کو کہتے ہیں. ان مکھیوں کے بطون میں سے، بطون بطن کی جمع ہے، بطن کہتے ہیں شکم کو، اصل میں تو جو اندر ہوتا ہے اسے بطن کہتے ہیں، باطن بھی اسی سے. ان کے بطون میں سے یعنی ان کے شکموں میں سے مکھیوں کے ایک ایسی پینے کی چیز نکلتی ہے مختلف الوان، جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. وہ مکھی کی ٹائپ اور اس کی غذا وغیرہ کی وجہ سے مثلاً ایسا ہو جاتا ہے. فیہ شفاء للناس، اس پینے کی چیز میں لوگوں کے لیے شفا ہے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں فکر کرنے والے لوگوں کے لیے، جو اہل فکر ہیں ان کے لیے نشانی ہے. اب یہ چند چیزیں کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. یہ میں تفسیر کوثر قبلہ شیخ محسن علی نجفی کی جو تفسیر ہے اس کو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اس آیت جو انہوں نے لکھا ہوا، یہ جو اللہ نے فرمایا تو گھر بنا پہاڑوں میں، اس میں لکھتے ان مکھیوں کا گھر یعنی چھتا معماری کا ایک حیرت انگیز شاہکار ہے. آپ اس کے وہ سیلز اور وہ جو بنے ہوتے ہیں اندر اس کو دیکھیں. مسدس شکل کے ان چھتوں کی دقیق ایکوریٹ پیمانوں میں پیمائش کی جائے تو ان میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں رہتا. اس کے جو اینگلز ہیں وہ جو بناتی ہے وہ مسدس شکل اس لیے اختیار کی گئی تاکہ ان کا کوئی کونا بیکار نہ رہے. پھر اللہ نے فرمایا پھر ہر قسم کے پھلوں کا رس چوس. اب ذرا اس کو دیکھیے. فرماتے ہیں شہد کی مکھیاں پھولوں کی جڑوں میں موجود شکر کا خاص مادہ بلکہ پھلوں کے ابتدائی مراحل کا جوہر چوستی، یعنی جو پھل بن رہے ہوتے ہیں بالکل ابتدائی اس کو چوستی ہے. تعجب یہ ہے کہ اس چوسنے سے نہ صرف پھل پر منفی اثر نہیں پڑتا بلکہ پھلدار پودوں کی بارداری، وہ جو پولینیشن ہوتی ہے، اس میں بھی ہیلپ کرتی ہے. پھلوں کی پرورش میں بھی اس قدر مفید ہے کہ ماہرین کہتے ہیں کہ اگر شہد کی مکھیاں ختم ہو جائیں تو لا تعداد پھل اور پھول نابود ہو جائیں گے، یعنی یہی ہیلپ کرتی ہے ان کی پولینیشن میں. اس کے بعد نمبر 3 فصلو کی سبل ربی کی دلولا، اپنے رب کی طرف سے تسخیر کردہ ہموار کردہ راہوں پر چل. یہ بات فرماتے ایک نہایت تمدنی نظم و نسق کے لیے اس مخلوق کی راہیں ہموار کی گئی، یہ ان کے پروردگار کی طرف سے ہے. چنانچہ مکھیوں کا نظام درج ذیل دستوں پر مشتمل ہے جو ایک ملکہ کی زیر سلطنت کام کرتے ہیں. مختلف گروپس ہیں، دستے ہیں مکھیوں کے جن کی ڈیوٹیاں مختلف. پہلا دستہ دربان، یعنی جو مکھی آ کے انٹر ہونے لگتی ہے وہ اس کو چیک کرتے ہیں کہ غلط ملت چیز تو لے کے نہیں آ گئی. یہ دستہ غیر متعلقہ فرد کو چھتے کے اندر نہیں آنے دیتا. اگر کوئی مکھی گندگی پر بیٹھ گئی ہے تو دربان اسے چھتے کے باہر روک دیتے. یعنی اگر سونگ کے چیک کرتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں، سکین کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر گندگی پہ بیٹھی ہو تو اسے کہتے ہیں تو نے اندر نہیں آنا، اور ملکہ اسے قتل کر دیتی. یعنی کوئی چھوٹی موٹی سزا بھی نہیں دیتی گندگی پہ بیٹھنے کی. قدرت نے مکھیوں کو آنے والے مواد کا تجزیہ کرنے کی ایسی صلاحیت دے رکھی ہے کہ انسان یہ کام بڑی بڑی لیبارٹریوں میں کرتا ہے، وہ کر سکتا ہے لیکن وہ غلطی کے بغیر چیک کر لیتا. پھر ایک دستہ انڈوں کی حفاظت پر مامور، وہ وہی کھڑے ہوئے تاکہ اگلی نسل آنے والی کو حفاظت کی جا سکے. بچوں کی تربیت کے لیے ایک دستہ متعین ہے، یعنی وہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو جو نارمز ہیں سوسائٹی کے، ان کی سوسائٹی کے قاعدے ضوابط وہ بتاتے ہیں.
ایک نہایت ماہر دستہ معماری پر متعین ہے جو مسدس کی شکل میں چھتے بناتا ہے. یہ جو معمار ہے مستری، یہ الگ ہے دستہ کہ جن کا کام ہی مثلا چھتے کی کنسٹرکشن. ایک دستے کی ذمہ داری یہ ہے کہ نباتات پر جمے ہوئے صفوف سے موم حاصل کر کے معماروں کو پہنچائے تاکہ چھتوں کی تعمیر میں استعمال کریں. یہ باہر جاتے ہیں اور وہ صفوف بہرحال پودوں سے جو جمع ہوتا ہے وہ لے کے آتے ہیں اور یہ بس وہ سیمنٹ کے طور پر یا جس کے طور پر بھی ان معماروں کو دیتے ہیں تاکہ وہ اس میٹیریل سے اس کی تعمیر کر سکیں. پھلوں پھولوں سے رس چوسنے والا دستہ جو شہد بنانے پر مامور ہے، ان کا آپس میں ایسا مواصلاتی نظام قائم ہے جس کی مدد سے ہزاروں مکھیاں نہایت خوش اسلوبی سے اپنے اپنے فرائض انجام دیتی ہیں. غذا کی تلاش میں نکلنے والی مکھی کو غذا کا ذخیرہ کہیں نظر آتا ہے تو وہ چھتے میں واپس آتی ہے اور ایک خاص قسم کے رقص کے ذریعے دائرہ بناتی ہے اور اس دائروں کو مخصوص زاویے سے کاٹتی ہے جس سے دوسری مکھیوں کو پتہ چلتا ہے کہ غذا کس سمت اور کتنے فاصلے پر موجود ہے. یعنی وہ سارا آ کے ان کو نیویگیشن بتا دیتی ہے تم نے کدھر جانا ہے اور رائٹ لیفٹ کیا، بہرحال جہاں پر بھی غذا موجود ہے کتنے فاصلے پر. یہ مکھیاں خوشبو کو 2 میل دور سے سونگھ سکتی ہیں، 2 میل دور سے. انسانی آنکھوں میں صرف 2 عدسے ہوتے ہیں لیکن شہد کی مکھی کی ہر آنکھ میں 6000 عدسے ہوتے ہیں جن کی مدد سے وہ بے شمار زاویوں سے اور باریک سے باریک جراثیم اور گرد و غبار کو بھی دیکھ سکتی ہے. انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، یعنی اس کی آنکھ کا رڈار ہم سے بہت زیادہ طاقتور. اور یہ ہیں وہ راہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان مکھیوں کے لیے تسخیر کر دی. یہ سارا میٹیریل پرووائڈ کیا ہے، کہا یہ تمہیں کر دیا، اب کام کرو. اپنے صلوات پڑھیں محمد وآلہ. اب یہ آسمان سے پانی برسنے کا ذکر کیا، مویشیوں کا ذکر کیا، شہد کی مکھی کی ایک بہترین مثال دے کر اب اللہ تعالیٰ پھر انسانوں کی بات فرماتا ہے. 70 واللہ خلقکم، اسی اللہ نے جس نے وہ سارا کچھ کیا اسی نے تمہیں خلق. ثم یتوفاکم، پھر وہی تمہیں فوت کر دے گا، مار دے گا. ومن مارتا ہے. ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو ارذل العمر، رذیل عمر، یعنی جب انسان اپنی جوانی میں ہو سکتا ہے بادشاہ ہو، طاقتور فلان ہو، لیکن عمر کے بعض اوقات ایک ایسے حصے میں پہنچتا ہے کہ اگر چھینک سے گندا ہو جائے تو وہ بھی صاف کرنے کی طاقت، ناک بہہ رہی ہو وہ بھی صاف کرنے کی طاقت اس میں نہیں رہتی، اتنا ضعیف ہو جاتا ہے اور دوسروں کو اسے کرنا پڑتا ہے. یہ پھر انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے. کچھ تم میں سے اس عمر میں پہنچتے ہیں. یہ کس لیے فرمایا؟ تاکہ انسان پھر اس عمر کا تصور کرے کہ مثلا اگر میں نہ مرا پہلے، زندہ رہا زیادہ، تو پھر اس میں پہنچ جاؤں گا. زیادہ لمبی عمر کا شوق ہے تو پھر اینڈ میں اس میں بھی پہنچ سکتا ہوں. تو اور تم میں سے کوئی نکمی ترین عمر کو پہنچ جاتا ہے. یہ عربی کا لفظ ہے عمر، ٹھیک ہے نا. ہم جو بولتے ہیں وہ غلط ہوتا ہے. آپ کی عمر کتنی ہے، ٹھیک ہے نا. تو کوئی عمر لفظ ہے اور عمر، جیسے یہ قرآن میں ارذل العمر میم پر پیش کے ساتھ آیا، ہم اردو میں عمر بولتے ہیں. اور تم میں سے کوئی نکمی ترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جاننے والا بن جائے. ہو سکتا ہے بہت بڑا اسکالر رہا ہو، بہت بڑا یہ وہ، لیکن اس کی حالت ایسی ہے کہ اس کی یادداشت ہی چلے گی. ایسے بیماری لگ گئی کہ یادداشت ہی چلے گی. وہ علمی باتیں تو دور کی بات، اپنے بچے یاد نہیں رہتے اس کو. آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے ان کو یہ شکایت ہوتی ہے، وہ پہچانتے ہی نہیں، اپنی بیوی کو نہیں پہچانتا، اپنے بچوں کو نہیں پہچانتا.
ان اللہ علیم قدیر، اللہ خوب جاننے والا، قدرت والا ہے۔ اب یہ مثال پھر توحید کی مثال ہے، اور اللہ وہ جو اللہ کے ساتھ شریک بناتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ نے یہ ہمارے شریکوں کو اختیار دیا ہوا ہے، وہ یہ کام کرتے ہیں، اس کو رد کیا ہے۔ مثال اتنی زبردست ہے کہ سمجھنے والے کے لیے کافی ہے، نہ سمجھنے والے کے لیے کچھ بھی کافی نہیں ہوتا۔ توجہ سے سنیں آیت نمبر 71، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی۔ ایک ہے جس کے پاس بہت زیادہ ہے اور دوسرے اس کے غلام ہیں۔ یہ اس زمانے کو مد نظر رکھیں کہ جس زمانے میں یہ آیت اتری ہے، وہاں پہ غلام ہوتے تھے، ایک آقا ہوتا تھا، ایک غلام ہوتا تھا۔ اب اللہ فرما رہا ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ توحید کیا چیز ہے، لہذا جب اپنے بارے میں پسند نہیں کرتے تو خبردار میرے بارے میں یہ نہ کہو میں نے نیچے سپرد کر دیا ہو۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، تو جنہیں فضیلت دی گئی ہے وہ اپنا رزق غلاموں کو دینے والے نہیں ہیں کہ دونوں اس میں برابر ہو جائیں۔ یعنی کیا مطلب کہ آقا ہے نا، اس کا حکم چلتا ہے، اس کو اتنا دے رہا ہے، اس کو اتنا دے رہا ہے، اس کو اتنا دے رہا ہے۔ کہ تم ایسا کرتے ہو کہ وہ جو تمہارے غلام ہیں ان کو تم اس طرح دے دو کہ تمہارے اور ان میں کوئی فرق ہی نہ رہے، جیسے تم دے سکتے ہو وہ بھی دے سکتے۔ توجہ فرما رہے ہیں، جن کو رزق میں فضیلت دی گئی ہے وہ اپنے غلاموں کو اپنا رزق اس طرح دینے والے نہیں ہیں کہ وہ یہ دونوں برابر ہو جائیں، آقا بھی اور غلام بھی، جیسے یہ دے رہا ہے وہ بھی دے رہا ہو۔ پھر فرماتا ہے اللہ افبنعمت اللہ یجحدون، تو کیا تم اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہو؟ یعنی دیتا اللہ ہے اور جب تم کہتے ہو ہمیں کوئی اور دیتا ہے تو گویا تم اللہ کی نعمت کا انکار کر رہے ہو۔ افبنعمت اللہ یجحدون، خدا کی نعمت کا انکار کرتے ہو، اوروں سے منسوب کرتے ہو کہ وہ دیتے ہیں تمہیں۔ اب یہ مثال آپ کے ذہن میں واضح ہو، اور آج کی دنیا میں اگر آپ دیکھیں کون صحیح چلتا ہے اپنے کاروبار لے کے، جس نے اپنے پاس کنٹرول رکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے پاس کنٹرول رکھا ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی آگے آ جائے گی، اگر ہم پہنچ پائے، آج کوئی کہے کہ بعض اختیارات آگے بھی تو دیے ہوتے ہیں، تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کو مثالیں نہ دو، اللہ کو مثالیں نہ دو، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتا۔ اللہ وہ جو آگے اختیار دیے ہوتے ہیں وہ مجبوری سے دیے ہوتے ہیں، کیوں؟ اکیلا کر نہیں سکتا سب کچھ۔ اگر ایک وزیر اعظم ہے، اس نے باقی وزیر بنائے ہوئے ہیں، وہ کر نہیں سکتا، اس کے بس میں نہیں ہے، وزارتیں ہوتی اسی لیے، اور وزیر بھی اکیلا نہیں سنبھال سکتا، اس کے نیچے پورا محکمہ ہوتا ہے، ہر ایک کے اختیارات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ مثالیں مجھے نہ سناؤ، جو ان کی محتاجی ہے وہ کوئی میرے اندر محتاجی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے ذمے رکھا ہوا ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما، ان کی حفاظت سے اسے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ اور قرآن بھرا پڑا ہے مثالوں سے۔ اور اللہ نے تمہارے لیے تو آیت نمبر 72 شروع کر رہے ہیں، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس میں سے ازواج بنائے ہیں، یہاں ترجمہ کیا گیا بیویاں بنائی ہیں۔ البتہ ازواج زوج کی جمع ہے، زوج سپاؤز ہوتا ہے، نر کے لیے مادہ اور مادہ کے لیے نر۔ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں بنائی، وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً، اور اس نے تمہاری ان بیویوں سے تمہیں بیٹے اور پوتے نواسے عطا کیے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا۔
افبالباطل یؤمنون، پھر کہتے ہو یہ کوئی اور کرتا ہے، باطل پر ایمان لاتے ہو۔ یہ سارا کچھ اللہ اپنے سے منسوب کر رہا ہے کہ کرتا میں ہوں، پھر تم کہتے ہو پیرا دیتا۔ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون، کیا باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ اب اس سارے کے بعد بھی کتنا عام ہے یہ مرض معاشرے میں، اور تعویلوں پہ تعویلیں، اور فلان پہ فلان، اور یہ اور وہ، اللہ سے لڑائیاں کروا دیتے ہیں، اور آخر اللہ سرنڈر کرتا ہے بندہ چھوڑنے کے لیے اس کے ساتھ۔ اور اب دیکھیے آیت نمبر 73، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا، اور یہ اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہیں کہ جو ان کے لیے رزق کی کوئی ملکیت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے انہیں رزق دینے کی، ان کی عبادت کر رہے۔ من السماوات والارض شیئا، انہیں رزق دینے کا نہ آسمانوں سے نہ زمین سے کچھ بھی، شیئا یعنی کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے۔ اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ نہ اختیار رکھتے ہیں، ولا یستطیعون، نہ کر سکتے ہیں، طاقت ہے ان میں، ولا یستطیعون، نہ کر سکتے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالی، یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ جو یعبدون من دون اللہ ہے، اس میں اللہ نے، قرآن نے کون کون سی چیزیں شمار فرمائی ہیں؟ 3۔ ایک تو ہے بت جن کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے، یہ منسوب کرتے تھے۔ دوسرا انبیاء، اور تیسرا انبیاء کے بعد جو نیک لوگ اور بزرگ ہوتے تھے، مقدس ہستیاں ہوتی تھی، ان سے منسوب کرتے تھے۔ اللہ نے ان تینوں کو کنڈیم کیا ہوا۔ یہ ذرا بات کو ذہنوں میں کلیئر کرنے کے لیے، حضرت عیسیٰ کہ جن کے بارے میں یہ غلو ہوا، اللہ تبارک و تعالی ان کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ مسئلہ توحید یعنی گویا خداوند عالم کی بہت شدید غیرت کا مسئلہ ہے، اور وہ اس میں کچھ بھی برداشت نہیں کرتا۔ اب آپ اس سے ذرا اندازہ لگائیے کہ یہ سورہ مائدہ کی میں آیت نمبر 75 اور 76 آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کیا ہے مسیح ابن مریم سوائے ایک رسول کے، اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے؟ قرآن کیا فرماتا ہے؟ وما محمد، سورہ آل عمران میں یہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور نہیں ہے محمد مگر ایک رسول کہ ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر انہیں موت آ جائے یا قتل کر دیے جائیں تو تم اپنے الٹے پیروں پھر جاؤ گے، واپس چلے جاؤ گے۔ ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا، اور جو بھی الٹے پیروں پھر گیا اللہ کو کوئی نقصان کبھی بھی نہیں پہنچا سکتا۔ یہ غزوہ احد میں جب افواہ اڑی تھی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے اور کچھ لوگ اس کی وجہ سے مزید بھاگنا شروع ہو گئے، افراتفری مچ گئی، تو بعد میں یہ تنبیہ کے لیے کہ یہ تم نے کیا سمجھا تھا، اگر رسول اللہ دنیا سے چلے جائیں تو تم پھر دین چھوڑ دو گے۔ یہاں پر کیونکہ حضرت مسیح کو ابن اللہ اور اللہ اور کیا کیا بنایا جا رہا تھا، غور سے سنیے، کیا ہے مسیح ابن مریم سوائے ایک رسول کے کہ قد خلت من قبلہ الرسل، جس سے پہلے رسول گزر چکے، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور اس کی ماں سچی تھی۔ اب اللہ
ماں بیٹے کی، مسیح اور ان کی ماں کی محتاجی بیان کر رہا ہے۔ کیا؟ کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے، یعنی اب زندہ رہنے کے لیے، اس بدن کی زندگی کے لیے کھانا کھاتے تھے، محتاج تھے۔ کیوں بتا رہا ہے اللہ؟ کہ وہ اللہ نہیں ہو سکتا جو کھاتا ہو، وہ محتاج ہے۔ کانا یاکلان الطعام، گویا ہر وہ چیز جسے سروائیو کرنے کے لیے کچھ کھانے کی ضرورت ہے، یہ قرآن کی دلیل ہے کہ وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں ماں بیٹا کھانا کھاتے تھے۔ اور پھر اللہ کیسے انداز میں فرماتا، انظر، اے رسول دیکھیے، کیف نبین لہم الآیات، ہم کیسے آیات کو روشن کر کے بیان کر رہے ہیں کہ کھانا کھانے والا نہیں اللہ اور اللہ کا بیٹا ہو سکتا۔ اللہ کا بیٹا ہوتا تو اللہ جیسا ہوتا، کسی کا محتاج نہیں ہوتا، نہیں ہو سکتا۔ انظر، دیکھیے، کیف نبین لہم الآیات، کیسے ہم آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں۔ ثم انظر انا یؤفکون، اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ اس بیان کے باوجود کیسے یہ لوگ جھوٹ میں بھٹکتے پھرتے، اتنی واضح باتوں کو بھی نہیں مانتے۔ یہ اللہ بیان کر رہا ہے نا، سننے والے اپنی تعویلیں لے کے آتے تھے، ہمارے بزرگوں نے یوں کہا، حضرت عیسیٰ یوں تھے، تمہیں معرفت ہی نہیں، یہ باتیں کر اللہ کے کلام کے مقابلے۔ اب یہ جو آیت نمبر 76 ہے سورۃ المائدہ کی، اسے خوب توجہ سے سنیے۔ قل اتعبدون من دون اللہ، کہیے اے رسول، اس کی عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، عیسیٰ کی عبادت کر رہے ہو، اس کی عبادت کر رہے ہو جو نہ تمہارے کسی نفع کا مالک ہے نہ کسی نقصان کا۔ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ پڑھا قرآن، لیکن چونکہ شروع سے قرآن نہیں پڑھا جاتا، نظریات پختہ ہو جاتے ہیں لوگوں کے ذہن میں سنی سنائی باتوں پر، بعد میں پھر اس کو توڑ موڑ اور تعویلیں کرتے۔ ورنہ اگر ذہن کو ذرا خالی کر کے اور آپ شروع سے لے کے آخر تک قرآن پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا اللہ ان چیزوں میں عمل دخل بالکل برداشت نہیں کرتا۔ اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا۔ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہے کہ وہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ کسی اور کی یہ صفت نہیں ہے کہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا، وہ صرف اللہ ہے۔ یہ جو ہے نا واللہ هو السمیع العلیم، یہ دائرہ کھینچنے کے لیے کہ جو سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے وہ ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، یا کون ہے وہ کہ جو مضطر کو، یعنی جو اذیت میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، اضطرار کی حالت میں اسے پکارتا ہے، اسے جواب دیتا ہے۔ اذا دعا، جب وہ مضطر اسے پکارتا ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، یہ کرنے والا کون ہے؟ آگے فرمایا اِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، یا اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے؟ یعنی اگر تم کسی اور کے بارے میں یہ اعتقاد پیدا کرتے ہو تو پھر اس کا مطلب ہے تم کہتے ہو اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود موجود ہے۔ تدبر کا کیوں حکم دیا گیا قرآن میں؟ تاکہ غور و فکر تو دور کی بات، پڑھنے کی بھی توفیق ہمیں نہیں ہے، اس کو سمپل پڑھنے کی بھی توفیق نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ بس ہم واپس آتے ہیں سورہ نحل کی آیت نمبر 73 پر۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا جو تمہارے نفع نقصان کا اور تمہیں رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، اس میں انبیاء بھی شامل ہیں۔ حضرت عیسیٰ کا بتا دیا، اس کی عبادت کر رہے ہو جو تمہارے کسی نفع کا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ اور اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جنہیں نہ آسمانوں سے کوئی رزق دینے کا اختیار ہے نہ زمین سے، اور نہ ہی وہ اس کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ لا یستطیعون، لا یستطیعون۔ اور 74 پر پھر آخری سٹیمپ لگایا اللہ نے
کہ فلا تضربوا للہ الامثال، جو بات اللہ نے کہی ہے اس کو غور سے سنو اور مانو. اللہ کے لیے مثالیں نہ دو. اپنی زمینی ناقص بادشاہوں کی مثالیں، زمین کی ناقص مثالیں لے کر اللہ پر تم فٹ کرو. فلا تضربوا للہ الامثال، پس اللہ کے لیے مثالیں نہ دو. ان اللہ یعلم، اللہ کو تمہاری مثالوں کا پتہ ہے جو تم اپنے شرک کو جسٹیفائی کرنے کے لیے دیتے ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ کو علم ہے، تمہیں علم کوئی نہیں کہ تم کتنی بڑی جرت کر رہے ہو، گستاخی کر رہے ہو اور خالص توحید کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. تو آیت نمبر 74 پر 74 پر ہم آج کے درس کو تمام کر رہے ہیں، اور یہ اس دفعہ کے سلسلے کا آخری درس تھا. خدا نے زندگی دی اور توفیق دی تو انشاءاللہ 26 نومبر کو دوبارہ انشاءاللہ یہ درس پھر ایک ہفتے کے لیے ہوگا.